رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اہل البیت، اس کا تعارف بھی حاصل کرنا چاہیے، اور یہ خوبیاں، یہ کمالات اپنی نسلوں تک بھی پہنچانے ہیں۔ گھروں میں بھی اس کی ڈیبیٹ چلانی چاہیے کہ ان کا نام و نسب، رسول اللہ سے جو رشتہ داری ہے، اور انہوں نے اللہ کے حبیب سے دین کا جو سلسلہ سیکھا ہے، جو امت تک منتقل کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے حرز جان ہو، معلومات میں ہو، اور یہ یاد رکھا جائے۔ اسی اعتبار سے ہم نے یہ سیشن شروع کیا تھا کہ امہات المؤمنین پر گفتگو آ جائے۔ آج کے اس جمعہ میں 26 جنوری کا 2024 کا ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، ان پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ان کا نام رملہ ہے اور ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، اور یہ صفیہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان ہیں، اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان یعنی حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ ابن جاش سے ہوا تھا، اور یہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو گویا ام المومنین ام حبیبہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ہجرت حبشہ میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن جاش وہاں جا کر عیسائی مذہب میں دین اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور شراب نوشی اور باقی چیزوں میں مصروف ہو کر برباد ہو گئے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو پیغام نکاح دے کر بھیجا کہ جا کر یہ میرا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے آ کر حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ پیغام رکھا، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ نے حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام پہنچوایا کسی کے ذریعے سے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یا خالد ابن السعید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں روایات آتی ہیں کہ ان کو نکاح کا متولی بنایا گیا، وکیل بنایا گیا، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے نکاح پڑھایا، اور اس نکاح کا حق مہر وہ نجاشی بادشاہ نے عطا کیا۔ روایات دو قسم کی آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 400 دینار ان کو حق مہر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ 400 درہم دیا گیا، اور نجاشی نے وہاں پر ولیمے کا انتظام بھی کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی آپ شرعی مہر رکھ دیں، کل بھی میں نے نکاح پڑھا تو وہ کہتے ہیں شرعی مہر رکھ دیں۔ اب شرعی مہر کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب یہ جو 400 دینار اگر ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ شرعی مہر کی طرف بنتے ہیں، آپ تو دے ہی نہیں سکتے۔ دینار ایک سونے کا ہوتا ہے، ہاں جی، اور 1 تولے کا بھی ہو تو 400 تولے
ان کو حق مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تو 400 تولوں کا حساب لگائیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں. اس وقت 2 لاکھ سے اوپر ہے تولہ. تو یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی شرعی مار لکھ دیں، جی 5000 لکھ دیں، جی 10,000 لکھ دیں، یہ کوئی شرعی مار نہیں ہے. قرآن نے اس بارے میں پابند کیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی 400 درہم بھی ہوں. تو درہم بھی چاندی کا ہوتا ہے، چاندی بھی قیمتی ہے. اس اعتبار سے اگر 400 درہم کے پیسے لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا شرعی مار دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو شرعی ہی کہہ دیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مار ادا کیا گیا ہے تو پھر اتنا مار رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو شرعی مہر کی بات کی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مار ملا تھا تو اتنا رکھ دیا جائے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو آئے گی کہ انہیں کتنا حق مار دیا گیا تھا، آج کے حساب سے اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی شرعی مار چلو بنا لیں. تو کچھ نہ کچھ تو دیں تو صحیح نا. تو یہ 400 دینار یا 400 درہم دونوں روایات موجود ہیں، انہوں نے یہ حق مار ان کو دیا گیا. اب جب یہ حبشہ سے واپس آئیں اس وقت حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا جو غزوہ تھا اس میں مصروف عمل تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال کی رفاقت ملی ہے. 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ان کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے، اور مدینہ میں ان کو دفن کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کا جو ہے نا ان کی قبر تیار کی گئی، اور تقریباً 27-28 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش انہوں نے روایت کی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو اور اس مزاج کو سمجھنے کا جو ان کا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ان کے والد ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ گئے. جب یہ اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے، بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا. تو ابا نے پوچھا کہ بیٹی، لوگ اپنے ماں باپ کے لیے بسترے بچھاتے ہیں اور تو نے بسترا سمیٹ دیا ہے. میں اتنے عرصے کے بعد اتنے دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو کیا جواب دے رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. آپ ابھی اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے حبیب کے بستر پر بیٹھ سکیں، کیونکہ آپ نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا ہے، آپ مشرک ہیں. اس لیے میں آپ کو اللہ کے حبیب کے بستر پر نہیں بٹھا سکتی. یعنی ملنے سے بھی پہلے روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، میرے ابا آئے ہیں لیکن یہ مشرک ہیں، انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہے، میں انہیں مل سکتی ہوں یا نہیں مل سکتی ہوں؟ مسئلہ بتا دیں. اگر آپ فرمائیں نہیں مل سکتی تو پھر میں ان کو نہیں ملوں گی. یعنی دین اسلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ اپنے سگے باپ کو اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا، انہیں اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونے دیا کہ ابھی آپ ٹھہریں، پہلے مجھے مسئلہ معلوم کر لینے دیں کیا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ گھر میں آ سکتے ہیں. یہ ہیں سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں آتی ہیں جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی 2 رکعتیں صبح کی سنت اور 6 رکعتیں ظہر کی، 4 نمازیں ظہر سے پہلے
اور 2 نماز ظہر کے بعد 8 ہو گئیں، 2 رکعتیں نماز مغرب کی 10 ہو گئیں، 2 رکعتیں نماز عشاء کی 12 ہو گئیں، کہ جو آدمی ان 12 سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا اللہ جل جلالہ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اب یہ جنت کا محل اسے ہر روز 12 رکعتیں پڑھنے پر ملے گا، پھر تو مالی مال بن جائیں گے اگر کوئی آدمی پورا اہتمام کرے اس کا، یا 1 مرتبہ ملے گا۔ اگر روز کی بنیاد پر ملے تو پھر تو آپ کی بہت بڑی پراپرٹی بن جائے گی، جو اس کا اہتمام کر رہا ہوگا 50 سال 60 سال وہ پورا اہتمام کرے موت تک، تو کتنی بڑی پراپرٹی اسے مل جائے گی۔ دنیا میں انسان ایک گھر کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، محل ملے گا، اور اگر ایک ہی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں کوئی پلاٹ کوئی محل الاٹ ہو جانا یہ انعام ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی ان سنتوں کو چھوڑنے نہیں دیا، یعنی کبھی میرے سے مس نہیں ہوئی کہ میں نے چھوڑ دیا ہو، میں نے پورے اہتمام کے ساتھ ان کو ادا کیا ہے۔ اس لیے سنت مؤکدہ ان کا اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، محبت سے ادا کرنا، شوق سے ادا کرنا، یہ تطوع میں آ جائیں گی۔ فریضہ اس کے علاوہ ہے جو ہم جانتے ہیں، ہمیں اور ہمارے اوپر جو نمازیں فرض ہیں۔ اور اسی طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی نقل کی، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں کما یتوضون، جب یہ وضو کریں اس وضو کے وقت میں یہ مسواک لازمی کریں۔ تو مسواک جس کے بارے میں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، مسواک کو آپ اپنے عمل میں لے کر آئے۔ اور السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ یہ منہ کی پاکیزگی، صفائی اور طہارت بھی ہے، اور اس سے رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، مسواک کا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو لازم کر دیتا کہ ہر آدمی عند کل صلاۃ کما یتوضون۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے کہ جب وہ وضو کریں تو اس وضو میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وضو میں مسواک کر کے آئیں۔ تو گویا اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ لازمی طور پر مسلمان لوگ اسے اختیار کریں، لیکن آپ نے چھوڑ اس لیے دیا کہ آپ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے 2 کام پیش کیے جاتے، امرین، 2 امر آ جاتے، تو ان میں سے جو سہل ہوتا، جو آسان ہوتا، جس پر عمل کرنا مشکل نہ ہوتا، اللہ کے حبیب اسے چنتے، اسے چوز کرتے کہ میں اس پر عمل کروں۔ آپ عزیمت پر بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن رخصتوں پر عمل کر رہے ہیں تاکہ امت کے لیے پریشانی نہ بن جائے۔ تو یہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسواک کا عمل زندہ کیا جائے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس لیے اس کے فوائد کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اہتمام کرنا ہے۔ یہ جتنا ہم اس وقت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان سب میں کیمیکلز، یہ جو ہے نا خراب کرنے والے ہیں منہ کو۔ اگر ہم مسواک کو عمل میں لے آئیں گے تو یہ ایک نیچرل چیز ہوگی، لیکن تھوڑی سی عادت بنانی پڑتی ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ جس چیز کی مشہوری سوشل میڈیا پر آ رہی ہو تو ہمارے لیے اس ایکسیس بھی آسان ہوتی ہے، لینا بھی آسان ہوتا ہے،
اور ذہن میں بھی بٹھا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت میں اس مشہوری کے لیے بڑے زبردست طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو غلط چیز ہے وہ بھی اچھی پیش کر دی جائے۔ تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ اب یہ منہ کو صاف کر دے گی، طہارت کو قائم کرے گی، منہ کی بدبو کو زائل کرے گی، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صبح جب اللہ کے حبیب مسواک کرتے تو اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر گلے کی طرف بھی لے کر جاتے، اخ اخ کی آواز آتی ہے حدیث میں کہ اس طرح کی آواز نکلتی تاکہ جتنا رات کا جمع ہوا ریشہ اور بلغم ہے وہ سارا نکل جائے، اور وہ تمام کر کے اس کو گلے تک پھیرتے تاکہ وہ جو ہے منہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، گلا فریش ہو جائے، صبح اٹھ کر ساری چیزیں منہ سے نکل جائیں۔ اب جب سب کچھ نکل جائے گا، اچھی طریقے سے مسواک کر لے گا، تو اب اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے، کسی وقت اس پر گفتگو کریں گے، چونکہ یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں اس گفتگو کو پیش کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر، آپ کے گھر میں رہ کر دین کا جو تعارف حاصل کیا، اس تعارف کو امت تک پہنچانے کا اہتمام کیا اور خوب اس پر محنت کی۔ اب یہ بہت ساری احادیث ہیں جنہیں پیش کیا جائے گا تو وقت کم ہو جائے گا، کہ ان سب کو ہم پیش کر دیں تو یہ دو چیزیں ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی ہیں، تو ہم نے اہتمام کرنا ہے ان دو چیزوں کا کہ سنتیں ہم سے ضائع نہیں ہونی چاہیے، سنت کا سمجھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، یہ سوچنا ہے کہ اس پر اتنا بڑا انعام ہے، جنت میں مال مل رہا ہے، اور محنت کتنی ہے، تھوڑی سی محنت ہے۔ اور دوسرا، جب وضو کریں وضو سے پہلے مسواک اپنے پاس رکھیں، مسواک کا اہتمام کریں کہ اللہ کے حبیب کو مسواک کرنا پسند تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے مرض الوفات میں بھی اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ نے مسواک طلب کی، آپ کو مسواک دی گئی۔ وہ حدیث انشاءاللہ آئے گی ام المومنین، اگلی ام المومنین پر گفتگو ہوتی اس میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے شروع کیا ہے سیشن اس لیے ہے کہ یہ خواتین تک ہماری آواز پہنچائیں، آپ لوگ گھروں میں ان باتوں کا تذکرہ کریں، ان سے نام پوچھیں، بیٹھ کر گفتگو کیا کریں کہ چلیں اللہ کے نبی کی ازواج کے نام بتائیں تاکہ نام یاد ہو جائیں۔ پہلے درجے میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈیبیٹ چلائیں، جو ٹیچرز ہیں وہ اسکول میں جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیبیٹ چلائیں تاکہ ہمیں یہ نام یاد ہوں، اور پھر ان کے جو کمالات اور مرتبے ہیں وہ یاد ہوں، پھر انہوں نے جو خاص باتیں رسول اللہ سے سیکھ کر ہمیں بتائی ہیں وہ یاد ہوں، ہم ان کو ڈسکس کریں۔ تو جتنا ہم اس کو ڈیبیٹ میں لے کر آئیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی، کیونکہ جو تکرار کرتا ہے اس کے دل میں چیز قرار پکڑتی ہے۔ آپ جب تکرار کریں گے کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، تو انشاءاللہ وہ قرار پکڑے گا۔ پھر ان کی خوبیاں جب ہماری نسلوں میں آئیں گی، ہماری بچیوں میں، اللہ ہماری بچیوں کو ان جیسا بنا دے تو پھر دیکھو کتنی برکتیں گھروں میں نازل ہوں گی۔ تو ان کے اندر بہت کمالات تھے، انہیں مطالعے میں لانا، انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا، اور اس کے مطابق ان کو اگلی نسلوں کو تیار کرنا، یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان خواتین کا بھی درست تعارف حاصل کر کے اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔